بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 سے 143 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو کیا اگر وہ وصال کر جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں جب کافروں نے شور مچایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کر دی، تو صحابہ کرام کو بہت اضطراب ہوا اور ان میں سے کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے، لیکن پھر جب ندا کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت تشریف رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت واپس آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں بھاگ جانے پر ملامت کی تو انہوں نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کی پیروی لازم رہتی ہے، تو اگر ایسا ہوتا بھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے یا ان کا وصال ہو جاتا تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اور اس کی حمایت لازم رہتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، لیکن ان کے پیروکار ان کے بعد ان کے دین پر قائم رہے۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد تو رسالت کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا۔ تو جیسے پہلے رسول گزر گئے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دین پر ثابت قدم رہو۔ یہ کیا بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے دین ہی سے پھر جاؤ، جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جبکہ جو دین اسلام سے نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے وہ شکر گزاروں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے نعمت اسلام کا شکر ادا کیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب اور جزا کے امیدوار ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا کریں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب ہے اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے پر جری بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بغیر حکم الہی کے مر نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی ہی ہلاکت خیز لڑائی میں شرکت کرے اور کتنے ہی تباہ کن میدان جنگ میں داخل ہو جائے، جبکہ اس کے برعکس جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی، خواہ وہ ہزاروں پہرے دار اور محافظ مقرر کر لے اور قلعوں میں جا چھپے، کیونکہ ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ جو شخص صرف دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں چاہتا ہے، اس کے عمل سے صرف دنیا کا حصول مقصود ہوتا ہے، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، یعنی اس کے عمل پر اسے دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے، اور چونکہ آخرت اس کا مطلوب نہیں لہٰذا آخرت کے ثواب سے وہ محروم رہتا ہے، جبکہ جو شخص اپنے عمل سے آخرت کا طالب ہوتا ہے اسے
اخروی ثواب عطا فرمایا جاتا ہے اور دنیا تو سب کو مل ہی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا اعمال میں دار و مدار نیت پر ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسے یہاں جہاد کی بات چل رہی تھی تو جس کا مقصد جہاد سے صرف شہرت، دولت اور مال غنیمت ہو سکتا ہے، اسے یہ چیزیں مل جائیں لیکن آخرت کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا، جبکہ اگر وہ آخرت کا طلبگار ہو تو آخرت کا ثواب تو اسے ملے گا، اس کے ساتھ وہ عزت و شہرت اور مال غنیمت سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔